ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ مہمان آیا, آپ نے ٹینڈ کرا کے واپس, یہ کوئی غلط تو نہیں نہ ہوئی, تو عجیب سی بات ہو گئی. تو حج میں سارے ایسے ہی کام ہو رہے ہیں عجیب عجیب سے. خود جانور ذبح کرنا یہ بھی تو ایک عقل کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ حاجیوں سے کہتے ہیں کہ تم نے جب احرام تمہارا کھولا, احرام کھولنے کے لیے تم جب قربانی دیتے ہو تو اللہ کہتے ہیں کسی غریب کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دو. کیا خیال ہے, کسی غریب بچی کی شادی کرا دو. اللہ کیا کہتے ہیں, جانور کاٹو. مینا میں کروڑوں جانور کٹتے ہیں کہ نہیں کٹتے؟ بظاہر یہ پیسے کا ضیاع ہے یا نہیں ہے؟ دنیا تو چیختی ہے کہ بھائی تم اتنی بڑی عبادت کر رہے ہو, یہ پیسہ اگر اقوام متحدہ کو دے دیتے, IMF والوں کے قرضے لوٹا دیتے اس سے, تو ملک کتنی ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتا. او بھائی ہم کتنے قرضوں میں پھنسے ہوئے نا, IMF سے قرضے لیے ہوئے, تو وہ قرضہ لوٹا دیتے. ان پیسے سے جو لاکھوں کروڑوں جانوروں کی قربانی ہوتی ہے, ان پیسوں سے لاکھوں غریب بچیوں کی شادی کا انتظام, جہیز کا انتظام ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ اور میں تو بچیوں کے جہیز کا قائل نہیں ہوں, بچوں کی شادی بھی ہو سکتی ہے اس سے, جو لڑکے بیچارے بے روزگار گھوم رہے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. بہت سے لوگوں کو کاروبار چلا کے دیا جا سکتا ہے. لیکن مسلمان کیا کہتا ہے, بھائی کیا کرنا ہے, کاٹنا ہے. اور یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ. اس کی بھی کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ سارے کام کیوں ہو رہے ہیں, یہ سوال بٹھانے میں گھنٹہ لگ گیا مجھے آپ لوگوں کے دماغوں میں. جتنا اچھی طرح سوال سمجھ میں آتا ہے نا, تو جواب اتنا ہی اچھا ذہن میں بیٹھتا ہے. اس لیے میں سوال کو اتنا طول دے رہا ہوں. اس کا جواب یہ ہے کہ جواب سے پہلے بھی ایک تمہید سمجھیں آپ, ورنہ جواب بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. جواب یہ ہے کہ جس شریعت کو ہم فالو کرتے ہیں, اس شریعت پر چلنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک جو حکم دے رہا ہے اس کی محبت ہمارے دل میں پیدا نہ ہو جائے. آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے نا, اس کے مشکل کام بھی آسانی سے کر دیتے ہو. جس سے محبت نہیں ہوتی, جو آپ کا کچھ لگتا نہیں ہے, اس کے آسان کام بھی آپ سے نہیں ہوتے. ابا آپ سے کہیں بیٹا تم یہ کرو کہ یہ جو ہے نا گاڑی کو دھکا لگا دو, بھائی ابا کہہ رہے ہیں دھکا لگائیں گے آپ. اور ایک ویسے ہی کوئی بندہ چلتا ہوا کہ یار وہاں سے یہاں سے ذرا پانی پلا دو, آپ کہیں گے خود نہیں اٹھ کے پی سکتا؟ تیری بھی تو, یا تو کوئی بڈھا ہو کوئی بوڑھا ہو بیچارہ, تیری بھی تو 2 ٹانگیں 2 ہاتھ ہیں. شریعت نے ہمیں حکم دیا داڑھی رکھو, ہمیں حکم دیا سود سے بچو, ہمیں حکم دیا اپنی نظر کی حفاظت کرو, ہمیں حکم دیا 5 وقت پابندی سے نماز پڑھو, ہمیں حکم دیا والدین کی اطاعت کرو, ہمیں حکم دیا بیوی بچوں سے محبت کرو, ان کے حقوق ادا کرو, ہمیں حکم دیا کہ غربا اور مساکین کا خیال رکھا کرو, اللہ کے لیے ان پہ خرچ کیا کرو. بہت سارے حکام ہیں. حرام نہ کھاؤ, سودی بینک میں جاب مت کرو, انشورنس نہ کرواؤ, کروا دی ہے تو جتنا اضافی منافع مل رہا ہے انشورنس کر وہ سارا صدقہ کر دو, حرام ہے وہ. بہت سارے حکام ہیں. محبت نہیں ہوتی تو لہذا سمجھ میں نہیں آتے حکام. پھر لوگ مولویوں پہ اعتراض کرتے ہیں, ابے انہوں نے پتہ نہیں کیسا دین نکال لیا, ابے انہوں نے اتنی سختی کر دی. تو محبت نہیں ہے نا. رمضان میں اللہ کہہ رہے ہیں روزے رکھو, چاہے کل پیپر ہی کیوں نہ ہو, روزہ رکھنا پڑے گا سوائے پروفیسر صاحب کے. وہ کہتے ہیں اگر کل پیپر ہے تو روزہ نہ رکھیں, کیونکہ ان کا اپنی لاجک ہے, ان کی وہ تقلید کو نہیں مانتے. وہ کہہ رہے میری تقلید کرو اگر کرنی ہے تو. اللہ نے تو کہا کہ صرف مریض اور مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے, کہیں بھی نہیں ہے کہ جس کا کل پیپر ہو وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے. روزہ رکھنا پڑے گا آپ کو. کیا خیال ہے؟ تو اب اللہ کی محبت ہوگی تو رکھ لو گے, نہیں ہوگی تو بولے مولویوں نے پتہ نہیں اسلام کو اتنا مشکل کیوں بنا دیا. پیپر ہے, آخر ہم نے ترقی بھی کرنی ہے, آخر ہم نے جاب بھی کرنی ہے. روزہ رکھ کے کون پڑھ سکتا ہے؟ تو بھائی جب تک محبت نہیں ہوگی شریعت سمجھ میں نہیں آئے گی. ہر چیز میں کیڑے نکالتے رہو گے, معذرت کے ساتھ یہ لفظ تھوڑا نامناسب ہے, لیکن نکلتی یہی چیزیں آج کل جو لوگ نکال رہے ہیں. ہر چیز میں یوں کرتے رہو, کیوں ایسا, اللہ نے دین اتنا مشکل کیوں بنا دیا. طلاقیں دے کے لوگ آتے ہیں, میں کہتا ہوں ہو گئی, اللہ نے اتنا مشکل کیوں بنا دیا. او بھائی اللہ نے کہہ دیا حرام ہے بیوی, ختم. یار یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا. تو ہر وقت کیا کرے گا؟ محبت نہیں ہے نا. جب محبت ہوتی ہے الٹے کام بھی کر لیتا ہے آدمی. آپ کی والی نے رات 2:30 بجے فون کیا, آ جاؤ قائد اعظم کے مزار پہ, بولے گا یہ کون سا ٹائم ہے یار, 2:30 بجے کون سا ٹائم ہے یار, یہ کون سا ٹائم ہے. فوراً بھاگو گے کہ نہیں بھاگو گے؟
اگر محبت ہوگی تو بھاگو، بھاگ کے جاؤ. بولا کہ یار 2:30 1 بجے 2 بجے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹیکسی نہیں ملی پیدل نکل جاؤ گے. دنیا یہ سمجھے گی قائد اعظم کے مزار پہ فاتحہ پڑھنے جا رہا ہے. میں سوچتا ہوں قائد اعظم قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑیں گے. میں نے اسلام کے نام پہ ملک بنایا تھا، کم وقتوں میری قبر کو تو معاف کر دیتے. بہت بڑی بدبختی کی بات ہے. پارکوں کو ڈیٹنگ پوائنٹ بنایا ہوا ہے. تو جب محبت ہوتی ہے تو محبوبوں کے الٹے الٹے سوال بھی ہوتے ہیں کہ بھائی محبت ہے تو یہ کر کے دکھاؤ، یہ کر. اگر آپ نے کیوں پوچھ لیا، اس کا مطلب ہے آپ اس قابل نہیں ہو کہ آپ ہمارے ساتھ چل سکو. تو یاد رکھو محبت کے اصول اور ضابطے کہیں بھی تبدیل نہیں ہوتے. اللہ کے ہاں بھی وہی ضابطے ہیں. محبوب کو خوش کرنے کے لیے پیسے لگانے پڑتے ہیں نا. اس پہ آپ کو کسی سے بہت محبت ہے لیکن 500 روپے کا بیلنس ڈالنے کے لیے تیار ہو. آپ سے کہہ رہا ہو اپنے خرچے پہ فون کر کے مجھ سے بات کیا کرو. اپنی والی سے آپ کہہ رہے ہو کہ اپنے خرچے پہ کال کر کے مجھ سے بات کیا کرو. وہ کہے گی یہ کیسی محبت ہے یار، کم از کم مجھ سے بات کرنے کے لیے بیلنس تو تم ڈال دیا کرو. بیلنس بھی نہیں ڈال رہا، پھر کیا بھائی؟ خرچہ کرنا پڑتا ہے خرچہ، ورنہ محبت کا پتہ نہیں چلتا. ابا سے محبت ہے پیسے دو، اماں سے محبت ہے پیسے دو، بیوی سے محبت ہے پیسے خرچ کرو گے تو وہ مانے گی، ورنہ وہ بھی نہیں مانے گی. بولے گی کیسی محبت ہے میرے میاں کو، جب بھی پیسے مانگو تو درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یہ بھائی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. وہ کہیں بھائی پیسے مانگے ہیں. وہ ایک فقیر گیا نا، بولا یار پیسے دو. دوسرے نے کہا اتنے ہٹے کٹے ہو گئے پیسے مانگتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا مشورہ مانگا ہے، پیسے مانگے، مشورہ نہیں مانگا میں نے آپ سے. یہ کر لو وہ کر لو. دنیا میں پیسوں کے بغیر محبت کوئی بھی نہیں مانتا، تو اللہ بھی نہیں مانتے. اللہ بولتے مجھے پیسے دو گے تو مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا. اور اللہ کو دے نہیں سکتے تو اللہ کہتے میری مخلوق کو دو. تو ایسے ہی یاد رکھو جب تک محبت نہیں ہوتی اطاعت اور فرما برداری نہیں ہوتی.